تباہی ہے عبد الدرہم کے لیے اور عبد الدینار کے لیے۔ کون؟ جو پیسے کا بندہ ہے۔ عبد الدرہم پیسے کا غلام ہے، پیسے کا پجاری ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ رزق کی ٹینشن نہیں لینی، محنت کرنی ہے، ایسے نہیں کہ بالکل ہی گھر بیٹھ جانا ہے۔ سسٹیننس کی وری کو کیری نہیں کرنا، سر پر سوار نہیں کر لینا، عبد الدرہم اور عبد الدینار نہیں بن جانا، عبداللہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے رزق دیتا ہے۔ نون مسلم اب اللہ سے تو نہیں مانگ رہے، پر اللہ دے رہا ہے نا۔ اللہ تو بل گیٹس کا بھی رزق لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا رزق لکھا ہوا ہے، تو رزق آ کر ہی رہے گا۔ اس لیے توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھیے اور فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ویسا نہ ہو جائے، یہ میرا کیسے ہوگا، میرا وہ کیسے بنے گا، میرا کیریئر کیا ہوگا۔ کیریئر اللہ بناتا ہے، اسکوپ اللہ بناتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے، اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے کہ میرا کیا بنے گا، تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا کیا ایجپٹ کا؟ سو یو نیور نو کہ حالات کیسے چینج ہوتے ہیں۔ توکل اللہ پر کرنا ہے تو بہت مشکل کام، اسی لیے تو اس کا ثواب ہے، اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے۔ کیونکہ یہ مشکل کام ہے اور یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ زیادہ تر لوگ پینک کر جاتے ہیں، اسپیشلی جب رزق کی بات آتی ہے۔ اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے، اور اگر نہیں بھی ریڈی، اگر آپ کچھ دیر کے لیے ان ایمپلائڈ ہیں بھی، کچھ دیر کے لیے وہ چیز آپ کو نہیں بھی مل رہی، سو واٹ؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میں نمازیں پڑھتی تھی یا پڑھتا تھا تو میں دعائیں کرتی تھی، اب میں نے چھوڑ دی ہیں، نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دی ہیں، دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دی ہیں۔ تو جو ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے جیسے کہ میں اتنے عرصے سے ان ایمپلائڈ ہوں، میں نے مجھے فلاں کسی بابا کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا، میں نے وظیفہ بھی لاکھ بار اللہ کا نام کوئی پڑھنا تھا وہ بھی پڑھا، دعائیں بھی کیں، نمازیں بھی پڑھیں، پر جاب ہی نہیں لگی۔ تو آپ سوچیں، پھر وہ غریب آدمی ہے جس کے پاس نہ گھر ہے نہ جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کو تو پھر ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ کرائٹیریا تو میری جاب لگے گی تبھی اللہ پہ میں آپ کی ورشپ کروں گا، تو غریب آدمی تو بالکل ہی توکل ہی نہیں اس کو رہنا چاہیے اس طرح سے، تو کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ گھر ہے، نہ اس بیچارے کے پاس 2-3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب اس کو۔ تو دیکھیے، اس چیز کو کرائٹیریا نہ بنائیں۔ اللہ از نوٹ دا جینی ان دا لیمپ، نعوذ باللہ۔ الادین والا کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا، جینی نکلا اور بولا حکم میرے آقا، اور آپ نے اسے کہا کہ یہ دو تو فوراً آپ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ تو اللہ از نوٹ دا جینی ان دا لیمپ، نعوذ باللہ، rather اللہ از یور لارڈ۔ اللہ ہمارا رب ہے، بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتی ہوں یا کیا کر سکتا ہوں، ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ وہ یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے، یہی ہماری امت کا ڈاؤن فال ہے۔ صحابہ کی سوچ تھی what can I do for اللہ، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سے، مال سے، اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طرح جو ہے نا کیسے خراج تحسین پیش کروں میں، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنے توکل کو اللہ تعالیٰ پہ، ہمارا جو توکل ہے نا بہت مضبوط ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہمیں اللہ کے تعالیٰ کی ذات پہ بہت زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے۔ اور یہ نہیں کہ کوئی آپ کو، ہم انسان کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط و شرائط لگوانے والے کہ بھئی میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں، میری تو کوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری تو یہی قبول نہیں ہو رہی۔ یہ نماز جو ہے یہ آپ نہیں چھوڑے، دعائیں مانگنا آپ نہیں چھوڑے، یہ آپ خود سوچیں کہ آپ سے اللہ وہ توفیق چھین رہا ہے۔ مطلب آپ کا ایمان، آپ کا توکل اللہ پہ اتنا ویک تھا کہ آپ نے کہا میری فلاں چیز نہیں پوری ہوئی، میری یہ چیز پوری نہیں ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو میں
نمازیں پڑھنا چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑ رہی ہوں، یا میں نے چھوڑ دیا آہستہ آہستہ، میں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی، یہ ہے ہمارا ایمان؟ کیا ہم لوگ اتنے ویک ہیں کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے جو ہے نا شرط و شرائط رکھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ہم لوگوں کو جو 5 ٹائم اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں وہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ ہم میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کو توفیق دیتا ہے، وہی اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ جس کو توفیق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے جو نا نماز کے لیے، وہ اپنے کسی دوڑ میں لگا ہوتا ہے، کسی پیسے کی دوڑ میں، کسی اور مسئلے میں، کہ اور اس کے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ سارے مسئلے مسائل جو حل کرنے والی ذات ہے وہ اس کو بلا رہی ہے 5 وقت، کہتی ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ 5 وقت تو ایسا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی جو توفیق دیتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے گناہ کی معافی مانگ سکتے ہیں، ہم اس میں اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں، اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اللہ سے مانگو اور وہ نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر وہ نہیں دے رہا اس میں بھی کوئی بہتری ہے، یہ توکل ہونا چاہیے آپ کا۔ ہم سب کا یہی یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب جو دے رہا ہے اور جو وہ نہیں دے رہا، ان دونوں میں ہی بہتری ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا لیکچر جو ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔